پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتہائی اہم موڑ پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے رسالت کا سفر شروع ہوتا ہے، جہاں پہلی وحی نازل ہوتی ہے، جہاں اللہ کا پہلا پیغام اس انسان پر اترتا ہے جسے ہم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے غار حرا کی اس پرنور رات کی طرف جہاں تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب جنم لینے جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 40 سال ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے جوانی تک ہمیشہ سچائی، دیانت داری اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ مکہ کا ماحول بدستور گناہوں اور ظلم سے بھرا ہوا تھا۔ بت پرستی، ظلم، جھوٹ، ناانصافی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں چلے جاتے جہاں دن رات اللہ کی قدرت پر غور کرتے، تنہائی میں بیٹھ کر رب کو پکارتے، انسانیت کی بدحالی پر آنسو بہاتے۔ یہ خاموش راتیں، یہ تنہائی کے لمحات دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تیاری تھی۔ ایک تاریک رات تھی، غار حرا کی خاموشی تھی، چاندنی رات تھی، ہر طرف خاموشی اور سکوت تھا۔ اسی رات اچانک فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام غار کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اقرأ، پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے سینے سے لگایا اور پھر کہا، اقرأ۔ یہ منظر 3 بار پیش آیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ چنانچہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نئی اور عجیب کیفیت لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ کانپتے ہوئے غار سے نکلے، تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پریشانی محسوس کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محبت اور فکر مندی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دی اور فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ ان تمام خوبیوں کے ہوتے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترا تھا۔ اللہ آپ کو نبی بنانے والے ہیں، آپ پر جو پیغام آیا ہے وہی سچائی ہے، اور ایک دن آپ کو آپ کی قوم جھٹلانے والی ہے، آپ کو ایذائیں تکلیفیں پہنچانے والی ہیں، لیکن اگر میں اس وقت زندہ رہا تو آپ کا ساتھ ضرور دوں گا۔ یہ پہلی وحی تھی، پہلا پیغام تھا۔ در حقیقت ایک
انقلاب کی ابتدا تھی، یہاں سے ایک نئی صبح طلوع ہونے والی تھی، ظلمتوں کے اندھیرے چھٹنے والے تھے، باطل کی دیواریں گرنے والی تھیں، حق کا پرچم بلند ہونے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ کے آخری پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا حکم ملا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ قسط ہمیں سکھلاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو امتحان میں ضرور ڈالتے ہیں، مگر کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ سچائی کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن کامیابی اسی میں ہے۔ سچائی اور دیانت کی زندگی رب کی خاص مہربانیوں کا سبب بنتی ہے۔ تنہائی میں رب سے تعلق مضبوط کرنا ایمان کی بنیاد ہے۔ خوف اور مشکل وقت میں اہل خانہ کا سہارا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگلی قسط کے اندر ہم سنیں گے کہ دعوت حق کا آغاز کیسے ہوا اور خفیہ دعوت کیسے دی گئی، اور پہلے ایمان لانے والے کون تھے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صبر، آپ کے جیسا حوصلہ اور حق کی تبلیغ کی ہمت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کا، آپ کے حوصلے کا ایک ذرہ اور ایک رتی اور ایک شمع اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے تو ہماری کامیابی اور نجات کے لیے کافی ہے۔ ہمیں سچائی کا علم بردار بنا اور ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔